اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرماتا ہے رب تبارک و تعالیٰ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت علامہ بیضاوی امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت فی الجملہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر صلاۃ و سلام کی وجوب پر دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ جب بھی حضور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لیا جائے، آپ کی ذات والا صفات پر درود پڑھنا، درود پاک پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو رب تبارک و تعالی جو بندہ کرتا ہے اور رب تبارک و تعالی بھی کرے، کیونکہ عبادت تو رب تبارک و تعالی کی ہوتی ہے اور ذکر، تعریف، تسبیح و تہلیل سب کے سب رب تبارک و تعالی کی ذات کے لیے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ کس کی تعریف کرے، رب تبارک و تعالیٰ کس کا ذکر کرے؟ نہیں۔ تو قرآن مجید میں رب تبارک و تعالیٰ ایک ہی جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو جو میں کرتا ہوں تم بھی کرو۔ توجہ کے قابل آیت کریمہ۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کس کے ساتھ؟ اپنے حبیب پر درود بھیج رہا ہے، نوری فرشتوں کے ساتھ بھیج رہا ہے۔ اور ایک بات یہاں پر عرض کر دینا چاہتا ہوں، فرشتوں کے پاس رب تبارک و تعالیٰ نے، فرشتوں کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے نفس نہیں رکھا ہے، خواہشات نہیں رکھی۔ رب تبارک و تعالیٰ ان کو خواہشات سے پاک رکھا ہے، انہیں نور سے بنایا اور انہیں جس ڈیوٹی پر رب تبارک و تعالیٰ لگایا ہے وہ اسی کام پر مامور ہے۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی ذات کو اتنا بلند اور اتنا اعلیٰ بنایا کہ کوئی اس کا ذکر کرے نہ کرے، رب تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی تعریف یعنی درود پاک کی شکل میں کر رہا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی تعریف کس کے درمیان کر رہا ہے؟ فرشتوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ فرشتے بھی کر رہے ہیں نا۔ اب فرشتوں کو حکم نہیں دیا گیا، یہاں پر ایمان والوں کو حکم دیا گیا۔ توجہ کے قابل بات یہ ہے کہ ایمان والوں سے کہا گیا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، دیکھ رہے ہیں رب تبارک و تعالی اپنے حبیب کی جب تعریف کر رہا ہے اور ایمان والوں کو درود شریف پڑھنے کی تاکید کر رہا ہے، تو دلیل کے طور پر اور مثال کے طور پر اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ کیا کیا؟ مثال دینے کے لیے اپنے آپ کو لایا اور اپنے نوری فرشتوں کو لایا، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو رسول کی ذات کا انکار کریں گے، جو رسول کی ذات کا انکار کریں گے اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنی طرح بتائیں گے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنی طرح بتائیں گے اور سلام پر بھی نکتہ چینی کریں گے۔ اس لیے رب تبارک و تعالی اپنے حبیب کی عظمت کو بلند کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ دیکھو کوئی اور درود نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ خالق کائنات درود پڑھ رہا ہے جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، اور اس کے ساتھ نوری فرشتے درود پڑھ رہے ہیں۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی ذات کو اتنا بلند کیا ہے کہ لوگ کرے نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے نوری فرشتے جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا قائم رہے گی، رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب رب تبارک و تعالیٰ اور نوری فرشتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتے ہوئے۔ اب ایمان والوں کو حکم کیوں دیا گیا؟ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان والا اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، صرف نام کا ایمان ہو سکتا ہے اس کے پاس، لیکن حقیقی ایمان والا اس وقت ہوگا
جب رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پاک اس وقت وہ ایمان والا ہونے کے قابل ہو. درود پاک ہی ایمان کی دلیل ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے محبت کا اظہار ہوتا ہے. اس لیے رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک ہمیں اپنے مال، اپنی جان سے زیادہ، اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ اپنے نزدیک محبوب نہ بنا. تو رب تبارک و تعالیٰ کو حکم اس لیے دینا پڑا کہ انسان کے اندر نفس ہے اور اس کے ساتھ ایک شیطان بھی لگا ہوا ہے. نفس اس کو غلط کاموں پر ابھارے گا اور نفس اس کو درود پڑھنے نہیں دے گا. اور جو شخص نفس کی مخالفت کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس سے بھی خوش ہوتا ہے. اور درود پاک جو شخص پڑھتا ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچائی جاتی ہے. اور ایسے واقعات بھی بھرے پڑے ہیں کہ بندے مومن جو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کیا کرتے تھے، درود پڑھنے کے سلے میں رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کا دیدار اس کے نصیب میں لکھ دیا، یعنی جاگتے ہوئے آنکھوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار دیا. اور آپ کو معلوم ہے جو شخص رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لے، اس ایک بار جب دیدار کر لیتا ہے نا تو اتنا خوبصورت وہ لمحہ ہوتا ہے جو بیان سے باہر ہے. آپ ذرا غور کریں، جب کسی اجنبی لڑکی کو کوئی لڑکا دیکھتا ہے اور اس سے اس کو محبت ہوتی ہے، محبت حقیقت میں محبت نہیں ہے، وہ اٹریکشن ہے. غور کریے آپ، اس کے بغیر وہ جی نہیں سکتا ہے، اس کو دیکھے بغیر وہ رہ نہیں سکتا ہے. تمام خیالات اسی کے اس کے دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں. تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے جلوہ رکھا ہے. گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو دیکھتا ہے بار بار دیکھنے کی تمنا کرتا ہے، اور جو رسول کی ذات کو دیکھا گویا اللہ کے جلووں کو دیکھا. اور جس نے گویا رسول کی ذات کو دیکھا تو اس کے آنکھ میں رسول کا جلوہ بھی آیا، اللہ کا بھی جلوہ آیا. گویا جس نے رسول کی ذات کو دیکھا، رسول کی نوری نگاہیں اس کے قلب پر پڑتی ہے اور اس کے دل کی دنیا بدلتی ہے. اور ذرا آئیے جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں، جو درود نہیں پڑھتے ہیں یا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی دل میں ایک چبھن سے پیدا ہوتی ہے. سنیے کیا فرماتے ہیں امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. القول البدیع میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت نقل فرمائی ہے کہ ایک دن ام المومنین کچھ سی رہی تھی، اچانک سوئی آپ کے دست اقدس سے زمین پر گر جاتی ہے اور اتفاقاً چراغ بھی بجھ جاتا ہے. اسی وقت نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کاشان اقدس میں داخل ہوتے ہیں تو سراج منیر صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے پورا گھر جگمگا اٹھتا ہے اور گمشدہ سوئی بھی مل جاتی ہے. ام المومنین نے پر مسرت ہو کر عرض کیا، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رخ انور کی تابانی کا کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو مجھے قیامت کے دن نہ دیکھ پائے. ام المومنین نے عرض کیا، وہ کون بد نصیب ہے جو آپ کے دیدار پاک سے محروم رہے گا؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخیل ہے وہ شخص. ام المومنین پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، وہ کون ہے بخیل؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑھے. دیکھ رہے آپ، جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑھے وہ قیامت میں مجھے دیکھنے سے محروم رہے گا.
گویا جو درود پڑھتا ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بھی دیدار کرتا ہے اور آخرت میں بھی دیدار کرتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔